بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر ہے کہ اس مالک الملک نے آج 13واں روزہ اس کی افطاری کے لیے ہمیں ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ ہمارے اس آستانے پہ حسب معمول جیسا کہ ہر روز جو ہے افطاری کا اہتمام، اجتماعی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہاں ہم بلا تفریق، غریب ہو، امیر ہو، مسکین ہو، اچھا ہو، برا ہو، ہمارا مقصد ہے انسانیت کی خدمت، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہاں روز الحمدللہ بے شمار لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہے افطاری اور سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ آستانہ غوثیہ حق بہو سرکار والٹین لاہور کینٹ پاکستان میں اس فقیر کے اس ادارے میں ہم صرف اور صرف انسانیت کی خدمت میں اس کی رضا کے لیے یہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، افطاری ایک ایسی عبادت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو پانی کے چند گھونٹ سے یا دودھ سے یا نمک سے کسی چیز سے بھی آپ روزہ افطار کراتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور روزہ رکھنے والا جو شخص ہے اس کا روزہ صرف اور صرف زبان کا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا، اس کے کانوں کا، اس کے ہاتھوں کا، اس کے پیر کا، اس کے جسم کا، اس کے نفس کا، گویا کہ سر سے لے کے پیروں تک پورے جسم کا روزہ ہے جس کا ہم نے احترام کرنا ہو۔ اب ہم چلتے ہیں 13واں روزہ کی افطاری کی طرف۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہوں اور اس کے بعد اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کے ساتھ ہی استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور افطاری سے پہلے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، یہ دونوں وقت جو ہیں یہ قبولیت کے وقت ہے۔ آپ ان دونوں وقتوں میں جو بھی عرش والے سے مانگیں گے رب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب میں 13واں روزہ اس کا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے افطاری کرنی ہے، پھر نماز مغرب پڑھنی ہے۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا وارثو، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ سیدنا قیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 مرتبہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس آیت کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک بار تلاوت کرنا ہو۔ اس کے بعد آپ نے لنگر کھانا ہے، آرام کرنا ہے، نماز عشاء کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور پڑھنے کے بعد یا اللہ یا سلام، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اس کو 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ سیدنا جامع صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی 100 مرتبہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اس کو بھی 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ اخلاص ایک تسبیح آپ اپنی زندگی میں رکھیں۔ سورہ اخلاص کی بڑی برکتیں ہیں۔
ایک تسبیح کم و بیش آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور اس کے ساتھ ہی درود خضری ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یہ آپ نے 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے نماز تہجد کے لیے سو جائیں. سونے کے بعد اٹھیں, نماز تہجد پڑھیں, پھر نماز تہجد کے بعد دعا خیر کریں, پھر افطاری کریں, سحری کریں. اور یہ ایک دعا پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ وصلی علیہ کما تحب ان یصلی علیہ. اس کو 3 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہوگا. اس کے بعد آپ نے سحری مکمل کریں, اور سحری مکمل کرنے کے بعد آپ نماز فجر کی طرف چلے جائیں. یا اللہ یا سمیع یہ پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا 1 مرتبہ یہ پڑھنا ہوگا. اور نماز فجر کے بعد ہی یا اللہ یا مجید یہ 300 مرتبہ. واتقوا النار التی اعدت للمتقین یہ 1 مرتبہ. سیدنا کامل صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 مرتبہ. حضور پاک کا یہ نام ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین یہ 1 مرتبہ. اب اس کے بعد نماز ظہر ہے, آپ نماز ظہر ادا کریں. یا اللہ یا واجد یہ 300 مرتبہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 مرتبہ. سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 مرتبہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ 1 مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہوگی. اس کے بعد نماز عصر یا اللہ یا وارث یہ آپ نے 100 مرتبہ. وتوکل علی اللہ انہ سمیع العلیم یہ 1 مرتبہ. سیدنا خاتم الانبیاء یہ 100 مرتبہ. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا. اور پھر آپ نے افطاری کی طرف چلے جانا. گویا کہ ماہ رمضان المبارک اپنے دامن کے اندر بہت ساری برکتیں لے کر آیا, بہت سارے عزت اور مقام لے کر آیا. آپ نے اس پاک مہینے کا احترام کرنا ہے, اس کا استقبال کرنا ہے. اور یہ غنیمت جانو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ہمت دی ہے روزے رکھنے کی. اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ 1 روزے کا اتنا اجر ہے تم ساری زندگی روزے نہ چھوڑو. اور اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ 1 روزہ چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے, اگر تم ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہو پھر بھی تمہارا وہ کفارہ ادا اور مکمل نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے, استغفار بھی کثرت سے کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی کلمہ طیبہ ہے, اس کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں. کلمہ طیبہ میں بڑی برکت ہے, اور خصوصاً عصر اور مغرب کے درمیان والا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. آپ اس وقت میں ہنسی مذاق اور بے فضول بے مقصد اپنی زندگی مت گزاریں. آپ کوشش یہ کریں کہ عصر سے لے کے مغرب تک اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہو جائیں. آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں, آقا علیہ السلام پر سلام پڑھیں. اسی میں برکت ہے, اسی میں عزت ہے. آپ کی خوش بختی ہے کہ
اللہ رب العزت نے آپ کو اس ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے اندر آپ جتنی بھی سخاوت کر سکتے ہیں آپ کیا کریں۔ روزے دار کا روزہ افطار کرائیں، جو روز نہیں رکھ سکتا، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کو روزہ رکھوائیں، اس کا بڑا اجر ہوگا، بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آئیں اب ہم ذکر کرتے ہیں، سب دوست قریب قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سب اونچی آواز سے ذکر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لینا ہے اور بلند آواز سے ہم سب نے ذکر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار پڑھ لیں سب دوست۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ اور دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے رب العالمین، احکم الحاکمین، اجزائے روزہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول اور مقبول فرما۔ میرے مالک، اج 13واں روزہ ہے، اس 13ویں روزے دی عبادت قبول فرما، ساڈا روزہ قبول فرما۔ یا الہی، میرے بھائی انیس صاحب نو سے تو زندگی عطا فرما، میری بہن فضیلت تے اپنی خصوصی مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین، میرے بیٹے میرے بھائی قاسم خلجی دا ایک کم ہے،
اللہ پاک کو خیر و عافیت نال کرا دے، یا اللہ عزت اور آبرو نال کرا دے۔ اے پروردگار عالم ساڈی ایک بچی حمیرہ بھٹی اودے تے کرم فرما دے، رینا شریف تے کرم کر، ریحانہ اور علی شیر تے کرم کر، اس بیٹی دا گھر آباد کر دے، زاہد اور شاہید رفیق تے کرم کر، شبنم تے کرم کر، ایک بیٹی ہے ساڈی امریکہ وچ رومانہ تے اپنی خصوصی مہربانی فرما۔ اللہ پاک ساڈا ایک بیٹا ہے عرفان شہناز کینیڈا تو اودے تے کرم فرما دے، ڈاکٹر پرویز اقبال تے کرم فرما دے، یا اللہ شمس الدین شاہ تے کرم کر۔ میرے اللہ اپنے حبیب کائنات دے صدقے ساڈے سب دی دعاواں قبول فرما۔ اے جتنے بھی بچے نے مالک انہاں دی حاضری قبول فرما، انہاں دے مال جان دی خیر فرما، اللہ اس آستانے دی خیر فرما، اتے آن والیاں دی خیر فرما، اس لنگر وچ برکت فرما دے، یا اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما، بے اولاداں نو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ رسول پاک دے صدقے اس وطن عزیز دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما۔ ساڈا بابا جانی بیمار ہے، انہوں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور بھی جتنے بھی بچے نے میرے مالک سب نو صحت و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔